اور بلوچ کیوں بیٹھے؟ کیا ان کی قسمت پہ یہ لکھا ہے کہ بلوچ بچہ اگر کراچی کی گلیوں میں سے گزرے تو اس کا شناختی کارڈ دیکھ کر، اس کی رہائش لیاری میں اور ملیر میں دیکھ کر اسے موٹر سائیکل سے اتار کر گولیوں سے بھونا جائے؟ پشتون اپنی رنگت کی وجہ سے اگر چھوٹا معصوم بچہ کچرے کے ڈھیر پلاسٹک کی تھیلیاں چن رہا ہو، بس کا کنڈکٹر رات کو اپنی دیہڑی لے کے بچوں کے پاس جا رہا ہو تو اس کی رنگت دیکھ کر اس کو گولیوں سے بھونا جائے؟ ولی خان بابر بڑے میڈیا کا صحافی ہو، اس کی رنگت اور اس کا نام بتائے کہ یہ ولی خان بابر پشتون ہے تو اسے گولیوں سے بھونا جائے؟ سندھی نیشنلسٹ نشانہ بنے، عمران خان کے آنے پہ پابندی لگے، نواز شریف کے خلاف طوفان برپا کیا جائے، اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنوں کو چن چن کے شہید کیا جائے، وکیلوں کو زندہ جلایا جائے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کراچی ایئرپورٹ پر قید ہوں، جسٹس مشیر عالم کو دروازے بند کر کر ہائی کورٹ میں بند کر دیا جائے، سنی تحریک کے جلسے میں بم پھوڑا جائے، جے یو پی کے لوگوں کو مارا جائے، پاکستان کی ہر پارٹی کو نشانہ بنایا جائے، ایسی حالت کی جائے کہ لوگ اپنے وطن میں بے گھر ہوں، کراچی کی گلیوں میں جلا وطن ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ ہم بوسنیا میں یا فلسطین کی کسی گلی میں قید ہیں۔ بقول فیض تو پھر ایسی حالتوں میں کیا ہر روز مرنا چاہیے؟ ہر روز جی جی کے مرنا اور مر مر کے جینا چاہیے؟ اردو بولنے والی، حقیقی سے تعلق رکھنے والی مائیں، صلاح الدین تکبیر کے مدیر کی مائیں اور بہنیں، امت اخبار کے اسٹاف کی مائیں اور بہنیں، حکیم سعید کی ماں اور بہنیں، عظیم الدین طارق کی مائیں اور بہنیں، ڈاکٹر عمران فاروق کی مائیں اور بہنیں، وہ انتظار میں ہوں کہ ان کا بچہ لوٹ کے آئے گا یا ان کے گھر میں لاش لوٹے گی، تو پھر وہ یوں ہر روز مرے۔ فیض کے لفظوں میں کہ میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر و ہم تم، کہ گلی گلی صدائیں کرے رخ نگر نگر کا، کہ سراخ کوئی پائیں کسی یار نام بھر کا، ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں میں کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ہر روز مرنا، ہر روز تڑپنا، اور پاکستان کے حکمران وہ لیاری آپ سب جنہوں نے تخلیق کیا بجا تیر بجا باقی دشمن دلا، اور وہ تیر جو آپ کے دشمنوں کے دلوں پہ چلانا چاہا، وہ تیر آپ کے سینوں پہ چلا۔ کارساز پہ یہ بلوچ جیالے تھے، جب شہید بے نظیر بھٹو کا گھیرا کیا گیا، بم پھٹا، وزیر اور مشیر بھاگ گئے، وہ لیاری کے بلوچ تھے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بے نظیر کو تنہا نہیں چھوڑا، اور جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کو گاڑی سے اتار کر محفوظ مقام پہ پہنچایا، اس عبد الرحمان بلوچ کو کہا گیا کہ یہ میرے پہ ایک احسان ہے اور ایک ذمہ داری ہے، ایک ماں کی، ایک شہیدوں کی وارث ماں کی، تو جو عبد الرحمان بلوچ اتار کے لے جائے، اس عبد الرحمان بلوچ کو رحمان ڈکیٹ کر کے شہید کیا جائے، اور جو رحمان
اسٹالن گراڈ کی اور لینن گراڈ کی تاریخ لکھنے والے، جب اسٹالن گراڈ کو گھیرا کیا گیا تھا جرمن افواج نے، تو ماؤ نے اپنی بچوں کو حکم دیا تھا کہ تم کو شہید نہیں ہونا، تم کو زندہ رہنا ہے اور اسٹالن گراڈ کی حفاظت کرنی ہے. اور اس عزیر بلوچ نے زندہ رہ کر ان نوجوانوں نے لیاری کی حفاظت کی. شمائے گنا چیب لے گئے ملا خبر ہستے مزانا شمائے کراپ نے شمائے کرا تعلیم نے شمائے چکانا کسی کشگے پدت شمارا چی کشگے شمارا کسی چھکے کشگے تاہی تو منی کلے تو منی برات ہے تو منی دوار ہے شمائے کشگے ہم مفامت کا نگینا شما بگوش منا کہ شما مفامت شمارا لوٹی کہ شمارا مقابلہ لوٹی. شما کام کرے گنا مفاہمت کرے یا جنگ کرے، شما ظلم گنا مفاہمت کرے یا جنگ کرے. من جنگ کرے، من مفاہمت نہ کرے. ہم ان کو بتا رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ابھی میسج آیا ہے کہ میڈیا کے چینلز میں عوامی تحریک اور لیاری کا جلسہ نظر نہیں آ رہا. کیمرہ ہے برابر ہمارے سامنے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کیمراؤں کے اوپر سرخ بتیاں نہیں چل رہی. ہم اتنے نادان نہیں ہیں، سرخ بتیاں بند ہیں، یعنی بلاک ہے. تو آپ کو ہدایت آ گئی صحافی بھائیوں، آپ کو بھی ہدایت آ گئی. ججوں کو ہدایتیں، وزیروں کو ہدایتیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ہدایتیں، اینکرز کو ہدایتیں، کیبل آپریٹرز کو ہدایتیں، کیمرہ مینوں کو ہدایتیں. ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے پاؤں تلے صحافیوں کو اغوا کر کے، قومی اخبار کے مدیر کو اغوا کر کے پاؤں میں بٹھا کے تصویر کھینچی گئی. صلاح الدین کو قتل کیا گیا، نفیسہ حوت بائی کو نشانہ بنایا گیا. ابھی ہمارے ARY سماع دنیا اور جیو کے صحافیوں کو، سندھی اور بلوچی اور پشتون بولنے والے صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے عوامی تحریک کی لیاری کی کوریج کی تو پیمرا بند کر دے گا. پیمرا کون ہوتا ہے؟ پیمرا کو سندھی اور بلوچ اپنے قدموں پر دفن کر دیں گے اگر انہوں نے بلاک کیا ہمیں. یہ لوگ پیمرا کے محتاج نہیں ہیں، یہ دہشت گردوں اور گنڈوں کے محتاج نہیں ہیں. ارے ہم ہیں، ہمیں کہا گیا 144 نافذ ہے، 4000 پولیس کی نفری مقرر کی گئی، 22 اضلاع کے پولیس آفیسرز کو، SSPs کو کہا گیا ایاز لطیف پلیجو کو گرفتار کرو. وہ نہیں جا سکتے لیاری. دیکھ لو میں لیاری میں موجود ہوں. ہم گیدڑ بھکتیوں سے ڈرنے والے نہیں. ہر دور میں ہم فیض کے لفظوں میں، ہر دور میں ہم، ہر زمانے میں ہم زہر پیتے رہے، گیت گاتے رہے، جان دیتے رہے زندگی کے لیے، ساتھ فصل کی سرخوشی کے لیے، دین و دنیا کی دولت لٹاتے رہے. جو بھی رستہ چنا اس پہ چلتے رہے، مال والے حقارت سے تکتے رہے، ہاتھ بلتے رہے، تان کرتے رہے. ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگ زن، جن کی حیبت سے دنیا لرزتی رہی، جن پہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا، اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی. ہم ان شہیدوں کے غم میں آنسو بہانے والے ہیں، ان کے ساتھ میدان میں چلنے والے ہیں. جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں، جو دہشت گرد ہمیں چیلنج کرتے ہیں. اور عشرت العباد صاحب 22 مئی کو شہید غزالہ بطول صدیقی، ستار انڑ، شبیر گلیدی، اعجاز بلوچ، سرور بلوچ اور آمنہ یاسمین کے خون سے ہاتھ رنگے جن لوگوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مارا. وہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں سے چھپ کر، شیشوں اور پتھروں کی کھڑکیوں اور دیواروں سے جھانک جھانک کر گولیاں چلانا بہادری ہے. بہادری یہ نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ نہتے ہیں، ہم پھر کراچی کی گلیوں میں، اور تمہارا لیڈر لنڈن بھاگ گیا ہے. دم ہے تو پاکستان آ کے دکھاؤ.
ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں کراچی کے بھائیوں کے پاس، آئے ایک نئی تاریخ رقم کریں، محبتوں کی تاریخ۔ اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا اختلاف ایم کیو ایم کی پالیسیز سے ہے، ایم کیو ایم کی ملیٹنٹ ونگ سے ہے، اردو بولنے والوں سے نہیں۔ پنجابی بولنے والے، پشتو، بلوچی، سرائکی، پوٹھوہاری، ہزارہ کے لوگ، گجراتی، کاٹھیاواڑی، سب ہمارے بھائی ہیں۔ سندھ محبتوں کا پیغام ہے جو عزیر اور ظفر دے رہے ہیں، جو لیاری کے عوام دے رہے ہیں، ہم وہ پیغام لے کے آئے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں، 1940 کی قرارداد والا پاکستان، جہاں کوئی سندھی ماں اپنے بچے کو بیچنے پہ مجبور نہ ہو، جہاں ریڈ زون میں کراچی اور مہاجر صوبے کے مطالبے کرنے والوں کو جوسز نہ پلائے جائیں اور غزالہ پہ گولیاں نہ برسائی جائیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ایسا پاکستان بنائیں جس کو عالمی تاریخ طاقتیں ڈکٹیشن نہ دیں، جس پہ بم نہ برسیں، جس پہ گولیاں نہ چلیں، جو اپنی جھولی پھیلا کر ہر وقت چندہ نہ مانگتے پھریں، جن کے وزیر خارجہ بڑے اعلان کر کر 24 گھنٹوں میں اپنے اعلانوں سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، جہاں کی عدلیہ اور جہاں کی میڈیا اور جہاں کی حکومت قید میں نہ ہو دہشت گردوں کے آگے۔ ہم سندھ کے وڈیروں کو بتانا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور زرداری صاحب سن لیں، آپ نے ہم پہ 144 لگایا ہے اور ہم کراچی میں موجود ہیں، آپ نے ریڈ زون ہمارے لیے بنایا ہے، ہم ریڈ زون میں آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پالیسیز جاری رہی تو پیپلز پارٹی والے سن لو، تمہارے لیے سارا سندھ ریڈ زون بن جائے گا، کلم 140 لگ جائے گا، تم گند میں نکل نہیں سکو گے۔ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں پڑوسی ممالک پہ، ہر صوبے سے، ہر قوم سے، ہر شخص سے، ہر گروہ سے۔ میں اردو بولنے والی ماؤں کو اپیل کر رہا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھیں کتنی بڑی تاریخ ہے اردو بولنے والے بھائیوں کی۔ غالب، میر تقی میر، ابن انشا، شاعری، فن، میوزک، مہدی حسن، ڈرامہ، حسینہ معین، فاطمہ سوریا بجیا، اداکار، ثقافت، اور یہ آپ کو کون سی ثقافت دے رہے ہیں؟ فلانا پہاڑی، فلانا چیتا، فلانا کنکٹا، فلانا لنگڑا، فلانا لولا، فلانا مکڑا، فلانا ٹڈا۔ یہ اردو بولنے والے نہیں ہیں، اردو بولنے والے غالب کی کنٹینیوٹی ہے۔ اپنے بچوں کو وہ پہچان دیں۔ اور میں کراچی کی میمن اور بوری اور اعلیٰ خانی کمیونٹی کو مخاطب ہوں، آئیں سندھی بنے۔ ہزاروں سالوں سے سندھ کی سرزمین ایک وحدت ہے، سندھ کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے۔ جن کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ سندھ توڑ دیا جائے گا، سندھ کو ٹکڑے کر دیا جائے گا، ان کو سنا کر دی، کوئی سندھ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور میں ان دوستوں کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، پی ایم ایل این کو، تمام پارٹیز کو کہتا ہوں، آخر میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ صرف بیانات کافی نہیں، صرف اسٹیٹمنٹس کافی نہیں، صرف نعرے اور تقاریر کافی نہیں، میدان میں اتریں، اپنے اتحادیوں کو کہیں، پیپلز پارٹی کو، کہ مفاہمت کے آڑ میں سندھیوں کا اور بلوچوں کا قتل عام بند کرے۔ اس عزیر اور ظفر پہ جو ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے، وہ ہیڈ منی انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 کے خلاف ہے پاکستان کے آئین کے۔ اس لیے میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں، آخر میں اپیل ہے آپ سے کہ چشم نم جان شوری دا کافی نہیں، صرف آنکھوں میں آنسو رو رہے ہیں پاکستان بھر کے لوگ سننے کے لیے، روئے مت۔ چشم نم جان شوری دا کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پاب جولا چلو، مست رقصاں چلو، خوب بڑاما چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، شہر قاتل میں اب صفا کون ہے، دست قاتل کے شایا رہا کون ہے،